حضرات، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، ظالم سمجھ بیٹھا ہے یہ ماتم کو عبادت۔ تو حضرات، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماتم کرنا یہ لازم ہے تعزیہ داری کو۔ ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر تعزیہ بنتا ہو پھر ماتم نہ ہوتا ہو، ماتم کے پیچھے زنا نہ ہوتا ہو، زنا کے پیچھے عیاشی نہ ہوتی ہو، نہیں دکھا سکتے۔ جہاں شراب بکے گی، بنے گی تو بکے گی میرے بھائیوں، اگر دارو بنے گی تو بکے گی، بنتی کس لیے ہے؟ بکنے کے لیے۔ کتاب بہت سارے لوگ ہیں کہ پہلے غیر مقلد کتاب کو لکھ تو دیتے ہیں، لیکن جب ان کی پکڑ ہوتی ہے وہ چھپاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے جو شراب کی فیکٹری بن تو جاتی ہے، لیکن وہیں پر جہاں پر لوگ شراب پی کر کے بھائی کو مارتے ہیں، شراب پی کر کے بیوی کو مانتے ہیں۔ ارے وہ دیکھو پاگل کی اولاد، وہ چائے بیچنے والا ہندو مسلم کی افیم پلانے کے چکر میں ہندوستان کے یواؤں کو 3 طلاق کے پیچھے پڑا ہے کہ 3 طلاق کے ذریعے سے ہمارے ہندوستان کی جو مہیلائیں ہیں ان کی گردن پہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے، ہم اس کو، لیکن سب سے پہلے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے سے اگر کسی نے وار کیا ہے، سب سے پہلے اسی پرائم منسٹر نے وار کیا اپنی بیوی پہ، وہ ہجڑے نے وار کیا میرے بھائیوں، لیکن وہ کہتا ہے میں تلوار کو ہٹاؤں گا، پہلے اپنی بیوی کو تو انصاف دے دے، تو نے اپنی بیوی کو ہلاک کر دیا، یشودا کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ تو چلو اندھی نگری چوپٹ راج ہے، وہ تو رام راج ہے، اندھی نگری چوپٹ راج، رام راج۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا، میرے سامعین اکرام، سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، کہ جب شراب بنے گی تو بکے گی، پہلے بننا بند کرو، پھر شراب جب بنے گی نہیں تو بکے گی کہاں سے؟ لیکن سب سے زیادہ شراب تو یہ پرشاسن ہی کے لوگ پیتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، ہندوستان کا کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جو شراب نہ پیتا ہو؟ کون سا ایسا منسٹر ہے، ہوم منسٹر سے لے کر کے میرے بھائی جو وزیر داخلہ میں ہو، یا کوئی سا بھی منسٹر ہو میرے بھائی، ودیش منتری ہو، کوئی سا بھی منتری سنتری ہو، سب شراب پیتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کا پی ایم تو ہندوستانی شراب بھی نہیں پیتا ہے، کہتا ہے کہاں رکھا ہے ہندوستان کی شراب میں تو آنکھوں میں ملا کر کے شراب پیوں گا، تو وہ بدیش جا کر کے شراب پیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہندوستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ شراب پیو، مگر پہلے ٹیکس دے دو پھر شراب پینا۔ میرے بھائی، جس دن ہندوستان میں شراب بننا بند ہو گئی، اس دن میرے بھائی کرائم بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ سارے کرائم کی جڑ یا تو عورت کی آزادی یا پھر شراب ہے۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح۔ تو اب اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں ہمیں غیروں سے کیا مطلب؟ ہمیں تو صرف اہل سنت والجماعت سے مطلب ہے۔ تو تعزیہ جہاں بنے گا تو وہاں پر ماتم ہوگا۔ ایک شیعہ کہہ رہا تھا، نیم شیعہ، کہ اگر چلو مانتے ہیں اگر ہم تعزیہ نہیں بنائیں گے تو پھر امام حسین کو یاد کون کرے گا؟ آج بھی ہندوستان کا سارا یووا کہتا ہے، یہ انگریزی سانچے میں ڈھلا ہوا ننگا پتلا، انگریزی پتلا کہتا ہے کہ اگر ہم امام حسین کو یاد نہیں کریں گے تعزیہ بنا کر کے، زنا کر کر کے، شراب پی کر کے، غریبوں کا خون چوس کر کے، تو پھر امام حسین کو یاد کون کرے گا؟ ارے ظالم، تو نے صرف امام حسین کو لے کر کے اپنا الو سیدھا کرا ہے۔ ارے امام حسین سے بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، امام حسین سے بڑا مرتبہ حضرت علی کا ہے، امام حسین سے بڑا مرتبہ عثمان غنی کا ہے، انہوں نے بھی تو شہادت کا جام پیا ہے۔ ان کا نام پہ تعزیہ کیوں نہیں بناتا؟ بنا، مگر شیعہ جہاں پر امام حسین کا
نام لینے پہ نہیں، امام حسین کے نہیں بلکہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لینے پہ لوگوں کی آنکھیں نکال لیتے ہوں، اندھا کر دیتے ہوں، تو وہ تعزیہ بنائیں گے؟ جب شیعہ نہیں بنا سکتے تو شیعہ کے ایجنٹ کہاں سے بنائیں گے؟ جو سید ہیں وہ کیسے بنائیں گے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، علی اللہ ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، علی اللہ ہے، تو اب ان کے ایجنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم علی کو بھی مانیں گے، اور علی علیہ السلام بھی کہیں گے، ان کے ابا ابو طالب علیہ السلام بھی کہیں گے، ایمان سلامت کر نہیں سکتے علیہ السلام کہنے کو ڈڈے پڑیں۔ تو یہ ایجنٹ اندھا گرو بہرا چلا، ایجنٹ تو انہی کے ہیں۔ تو ایک شیعہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم امام حسین کو چلو مانتے ہیں، تعزیہ نہیں کریں گے، ہماری آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، چلو ایسی ہے، تو ایسا کرتے ہیں تعزیہ بنانا یہ جائز کر دیتے ہیں۔ اگر چلو تعزیہ بنانا اگر مان لو فرضی طور پہ، پہلے تو یہ مان نہیں سکتے ہندوستان کے شیعہ، کیونکہ ان کے خلاف جو بھی بولتا ہے تو اس کا رد نہیں کر سکتے، اس کو دلیل نہیں دے سکتے، بلکہ اہل سنت سے خارج کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اہل سنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہندوستان میں ایمان ملا تو غریب نواز کے صدقے میں، ہم غریب نواز کی اولاد ہیں، یہ ہمارے جاگیر ہے، تو ہم اس کو خارج کر دیں گے۔ میرے بھائی یہ ہندوستان سے کتنے مولویوں کو خارج کر دیا، اہل سنت والجماعت سے پاکستان میں کتنے مولویوں کو خارج کر دیا، دلیل نہیں ان کے پاس میں اتنی دلیل مانگ رہا ہوں، ان ظالموں کے پاس میں دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان کے ایجنٹ اٹھیں گے، ان پہ، ان کے قدموں پہ پلنے والے، ان کی ہڈی کھانے والے، اتنے ٹکڑے پلنے والے میرے بھائیوں، کچھ خانقاہی پیر اٹھیں گے، خانقاہی پیروں پہ پلنے والے مولوی اٹھیں گے، اور وہ کہیں گے چلو ایسا ہے کافر بنا دیتے ہیں۔ دو مولویوں کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سعودی عربیہ میں کوئی بھی اگر سعودی عربی کی حکومت کے خلاف بولتا ہے تو وہ جیل میں جاتا ہے، اور اگر ہندوستان میں کوئی ان پیروں کے خلاف بولتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، پاکستان میں ان پیروں کے خلاف بولتا ہے تو اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے باپ کے باپ علامہ تطہیر صاحب کو ان پیروں نے خارج کر دیا، کہا یہ تو وہابی ہیں، وہابی نہیں عبد الوہاب بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں قوم ان کی بات بہت جلدی مان لیتی ہے، مولوی کی بات نہیں مانے گی، اپنے عالم کی بات نہیں مانے گی، ان کی بات مان لیتی ہے۔ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کون سا منتر پلائی دیتے ہیں عوام کو، عوام تو ان کو خدا مانتی ہے، ان کا حکم حکم ربی ہے، یہ کہتی ہے کہ ان کا حکم حکم ربی، ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ ہمیں صلی نونیان بھی آ جاتی ہے۔ کیوں میرے بھائیو، یہ ہم کو جنت دینے والے ہیں، ہم نے مولوی کی بات مانی تو مولوی کیا کرے گا، کہے گا تعزیہ مت بناؤ، تو کہاں ملے گا، کچھ نہ ملے گا میرے بھائیو۔ لیکن پیر کو مانیں گے، تعزیہ بنانا بھی جائز ہو جائے گا، سود کھانا بھی جائز ہو جائے گا، شراب پینا بھی جائز ہو جائے گا میرے بھائیو، کیونکہ شرابی کے گھر پہ، جواری کے گھر پہ، سودیوں کے گھر پہ میرے بھائیو آپ سب جانتے ہیں ہندوستان کا جو سیاست کا اڈا نہیں بلکہ عیاشی کا اڈا جس کو کہیے ممبئی، تو وہاں پر پورے ہندوستان کا پیر آپ کو شراب کی بوتلوں میں آپ کو لوٹتا ہوا ملے گا۔ سب سے بڑا میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان کا کہتے تھے قاضی القضا فی الہند، اس نے کبھی ممبئی کو نہیں چھوڑا، ممبئی کی وادیوں کو نہیں چھوڑا، ممبئی کی گاڑیوں کو نہیں چھوڑا، وہ ایسا قاضی القضا فی الہند کہتا تھا کہ میں ہوں قاضی القضا فی الہند، چل تو مر گیا اچھا رہا۔ تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اب ہمارے ہندوستان کے اندر یہ شیعہ کہتے ہیں، نیم شیعہ کہتے ہیں اگر چلو ہم امام حسین کے ماتم نہیں کریں گے تو پھر ہم امام حسین کو یاد کرنے والا کون رہے گا؟ ارے تیرے یاد کرنے اور نہ کرنے سے کوئی بھی مطلب نہیں، اگر تعزیہ نہیں بنائے گا تو امام حسین کو تو مردہ مان ہی چکا ہے تعزیہ بنا کر کے، لیکن ہاں جو شیطان ہے، جو تیرے باپ کا بھی باپ ہے، جو شیعوں کا بھی باپ ہے، جو ہر محرم کے موقع پر، محرم سے لے کر کے چہلم تک اللہ کو گالی بکواتا ہے، نبی کو گالی بکواتا ہے، امام حسین کو گالی بکواتا ہے، وہی تم ان کے ایجنٹ ہو۔ تم بھی یہ کہتے ہو کہ اگر ہم ماتم نہیں کریں گے، تعزیہ بنا کر کے امام حسین کو مردہ نہیں ثابت کریں گے تو پھر شیطان کی رسم وہ
رسم جو سب سے پہلے اس روئے زمین پہ ماتم، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے ماتم جو کیا اس روئے زمین پہ وہ شیطان نے کیا. وہ رسم شیطانی رسم، تم سارے کام شیطانی، تم کیسے مردہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ اگر امام حسین کے اگر تمہیں یاد کرنا ہوتا پہلے تو اپنے زبان سے یہ تعزیہ کا لفظ ہی نہیں نکالتے، اس لیے تعزیت تو 3 دن کی امام حسین کو مردہ ہی نہیں مانتے تم کسی بھی صورت میں امام حسین کو نہیں مانتے مردہ، لیکن تو پہلے مردہ ثابت کرتے ہو. حدیث پاک میں آیا ہے غنا ابلیس کا نوحہ ہے. میرے بھائیو اگر تم امام حسین کو تعزیہ نہیں مناؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان شیطان کا ہوگا. پھر شیطان کو یاد کرنے والا، شیطان کی رسم جو ماتم ہے جو سب سے پہلے اس نے بہشت کی جدائی میں، جنت کی جدائی میں کیا، وہ کون کرے گا؟ میرے بھائی جو ہاں اگر تم 10 محرم کو روزہ رکھو گے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے تو امام زین العابدین کی رسم زندہ ہو جائے گی، اور پھر رسول پاک کی رسم بھی زندہ ہو جائے گی. تعزیہ بنانا جائز نہیں، تعزیہ کہہ کر کہ امام حسین کو مردہ ماننا جائز نہیں، لیکن ہاں اگر تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے، تو میرے بھائیو یہ شیطانی رسم نہیں ہے، تو انسانیت کو زندہ کرنے والی رسم ہے. ہر وہ کام جو انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے وہ امام حسین کی یاد کو منانے والا ہے. بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی امام وہ کوئی بھوکا ہو، جس نے میرے بھائی آج ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی ایسے غریبی آ گئی لاک ڈاؤن میں، 1 ہفتہ ہو جاتا ہے، 2 ہفتے ہو جاتے ہیں، اچھا کھانا نصیب نہیں، پیٹ بھرنے کو کھانا نصیب نہیں ہوتا. لیکن ہاں اگر وہیں پر امام حسین کو ماننے والے، امام حسین کا کھانے والے، اگر چلو امام حسین ہی کے نام پہ چلو مان لو، تم امام حسین کو مانتے، تمہیں صدیق اکبر سے مطلب نہیں، حضرت امیر معاویہ کو تم گالی بکتے ہو، چلو تم گالی بکو، مگر امام حسین کو مانتے ہو، چلو مان لو. مگر میرے بھائیو تم امام حسین کی شہادت کے موقع پر تم 1 دانہ بھی غریبوں کو کھلا دو تو تم مان جائیں گے تم امام حسین کی نسل سے ہو. نہیں کھلا سکتے، بلکہ غریبوں کا خون چوستے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز، تعزیہ بنانا. تم یہ تھوڑی کہتے ہو تعزیہ بنانا جائز. ہندوستان کا کوئی سا مولوی ہو، چاہے وہ چھوٹی خانقاہ کا کتا ہو یا بڑی خانقاہ کا کتا ہو، یوں کہوں اشرفیوں کا کتا ہو یا پھر عرفیہ کا کتا ہو، ہندوستان کی کسی بھی خانقاہ کا کتا ہو، وہ یہ ثابت کر دے کہ جو امام حسین کو مانتا ہے اور تعزیہ بھی بناتا ہے تو امام حسین کا پکا ماننے والا ہے. جو امام حسین کو یہ کہتا ہے تعزیہ بنانا جائز ہے تو امام حسین کو یوں کہتا ہے کہ شہید کرنا، ان کو شہید کا درجہ دینا جائز نہیں. تو میرے بھائی تم کہتے ہو کہ رونق کہاں سے آ جاتی ہے؟ اگر ہم تعزیہ بنانا چلو چھوڑ دیں تو یہ رونق کیسے ختم ہو جائے؟ ساری رونق ختم ہو جائے گی، ساری رونق ختم ہو جائے گی. وہ رونق جو کوفہ میں آئی تھی، امام حسین کا سر مبارک نکالا جا رہا تھا، کوفی ناچ رہے تھے، کوفی شراب پی رہے تھے، میرے بھائیو وہیں پر وہ رونق ختم ہو جائے گی، وہ شیطانی کام سارا ختم ہو جائے گا. ارے بتاؤ تو صحیح، تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے چہروں پر رونق آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے. میرے بھائی تم ہنستے شیطانی رسم کر کے امام حسین کی یاد کو ناپاک کرتے ہو. اس میں میرے بھائی کون سی امام حسین کی یاد کو زندہ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا میرے بھائیو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو تم کہتے ہو کہ اگر ہم امام حسین کو نہیں مانیں گے تو امام حسین کے اگر تعزیہ نہیں بنائیں گے تو پھر امام حسین کو یاد کون کرے گا؟ ارے امام حسین کو یاد کرنے والے کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، مگر وہ طریقہ نہیں اپنایا جو انسانیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنایا ہے جو شیطان کا طریقہ ہے. ہاں اگر جو طریقہ تم نے اپنایا ہے اس کے ذریعے سے غریبوں کو خون کھانا نہیں ملتا بلکہ غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے. غریبوں کا خون پینے والا، انسانوں کا خون پینے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا. انسان تو انسان کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، انسانیت کے حقوق جو ادا کرتا ہے میرے بھائیوں، انسانیت کے حقوق کو مردہ کرنے والا، جو تعزیہ جس کو کہیے، اس میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے. جو میرے بھائیوں
اناج لانے والا ہو تم اس اناج کے پیسے چھین لیتے ہو، اگر وہ کوئی اپنا کاروبار کرنے والا ہو میرے بھائی اس کے پیسے چھین لیتے ہو، کہتے ہو ہمیں کوئی امام حسین کی یاد منانا ہے۔ بتاؤ کیسی شیطانی سوچ، کیسا شیطانی نظریہ ان شیعوں نے دے دیا، ان نیم شیعوں نے دے دیا۔ فتنہ قد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اگر تم آج بھی امام حسین کی یاد کو منانا چھوڑ دو اور تم یہ عیاشی چھوڑ دو، بتاؤ تو صحیح، طلبہ بھی آگے آ جائیں گے اور جو بیچارے سیدھے سادے علماء ہیں وہ بھی آگے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، کیا صحابہ سے زیادہ تم نبی کو ماننے والے ہو؟ نہیں ہو سکتے۔ امام زین العابدین سے زیادہ تم امام حسین کو ماننے والے ہو۔ امام حسین نے جب سے شہادت کا واقعہ کربلا ہوئی اس وقت سے لے کر کے اپنی پوری زندگی میرے بھائیوں غریبوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو، فقراء کو کھانا کھلایا۔ میرے بھائیوں ایک دن وہ بھی آ گیا تھا کہ جس دن امام حسین کو شہید کرنے والا وہ ظالم آ گیا، شمر آپ کے لنگر کھانے میں آ گیا، لیکن آپ نے اس کو بھی نہیں بھگایا بلکہ آپ نے اس کو بھی کھانا کھلایا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا امام حسین، امام زین العابدین کی یہی سنت کو زندہ کیے جاتا، تم لنگر کھانے کھولے جاتے، امام باڑے نہیں میرے بھائیوں، رنڈی کھانے نہیں بلکہ میرے بھائیوں لنگر کھانے کھولے جاتے۔ اور جتنا روپیہ تم ایک سال میں صرف رنڈی بازی پہ خرچ کر دیتے ہو، 10-10 لاکھ روپیہ برج خلیفہ بنا کر کے میرے بھائیوں، تاج محل کا نقشہ بنا کر کے خرچ کر دیتے ہو، اگر یہی نقشہ میرے بھائیوں اگر تم لنگر کھانے کا بنا دیتے اور کہتے یہ ہے امام حسین کا لنگر کھانا، تو میرے بھائیوں کتنے لوگوں کے پیٹ بھر جاتے، کتنے لوگوں کی نسلیں آباد ہو جاتی۔ ایک شفا خانہ کھول دیتے تو کتنے لوگوں کی نسلیں آباد ہو جاتی۔ تم ایک ہاسپٹل کھول دیتے، ایک اگر امام حسین کے نام پہ اگر ایک مدرسہ کھول دیتے تو میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو علم کی روشنی سے وہ فیض یاب ہو جاتے ہیں، مگر پھر رنڈی بازی بند نہ ہو جاتی، تازیہ بازی بند ہو جاتی۔ یہ امام حسین کی میرے بھائیو شہادت کے موقع پر جو تم عیاشیاں کرتے ہو، زناکاری کرتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، یہ ساری رسمیں، بری رسمیں بند ہو جاتی۔ پھر شیطان کو ماننے والا، شیطان کی رسم کو کرنے والا، شیطانی کام یعنی ماتم سب سے پہلے بہشت کی جدائی میں شیطان نے کیا، وہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو تم امام حسین کو تو مردہ مان چکے، امام حسین کو تم مانتے ہی نہیں، امام حسین کا تعزیہ بناتے ہو، تعزیت کے ذریعے سے امام حسین کو مردہ کہتے ہو۔